السلام علیکم. میرا علامہ صاحب سے ایک سوال ہے کہ ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضروریات دین سے مراد وہ واضح امور ہیں دین کے کہ جن پر ایمان لانے کے سبب انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اگر اس کا انکار کر دے یا ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. صحیح. یہاں پر ضروریات دین سے مراد وہ واضح باتیں ہیں کہ جو علماء اور ان کی صحبت میں رہ کر علم دین سے شغف رکھنے والی اکثر عوام جانتی ہو کہ یہ دین کا حصہ ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا ہے، پھر قیامت، جنت، دوزخ، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا، یہ ساری چیزیں ضروریات دین میں شامل ہوتی ہیں. اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ دین سے ہی خارج ہو جائے گا، یعنی اس کے اوپر حکم کفر لگے گا. اللہ. اور ضروریات اہل سنت سے مراد وہ واضح باتیں ہیں کہ جو علماء اور عوام کے درمیان مشہور تو ہوتی ہیں، اور اس پر ایمان رکھنا اس اعتبار سے ضروری ہوتا ہے کہ اگر کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہے لیکن اگر اس کا انکار کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. صحیح. تو گمراہیت سے بچنے کے لیے، اپنے عقیدے کو خرابی سے بچانے کے لیے ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جس میں عذاب قبر ہے. پھر اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا حاضر و ناظر ہونا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ما کانا وما یکون کا علم تسلیم کرنا. ایک ہے کہ فی نفسی ہی علم غیب کو تسلیم کرنا. علم غیب کا مطلقاً انکار کر دیا جائے تو کفر ہے، صحیح. کیونکہ یہ نبوت کے انکار پر مشتمل ہے. لیکن سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو ما کانا وما یکون کا علم ہے، اس پر ایمان رکھنا یہ ضروریات اہل سنت میں. اور یہاں پہ میں ایک مختصر وضاحت کر دوں کہ اہل سنت سے مراد کوئی خاص مکتب فکر نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ یہاں سے وہ جماعت مراد ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک صحابہ کرام، اولیاء کرام، ان کے نظریات پر چلی آ رہی ہے. تو اگر کسی کو جاننا ہو نا کہ اہل سنت آج کے دور میں کون ہیں تو وہ صحابہ کرام کو دیکھیں، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھیں، اور پھر ان تعلیمات کی روشنی میں جو اولیاء کرام کا عمل ہے، طرز عمل ہے، ان کے جو نظریات ہیں اس کو دیکھیں تو بہت آسانی سے ضروریات اہل سنت بھی معلوم ہو سکتے ہیں. تو یہ ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت کا فرق ہے. ضروریات دین کا انکار کفر ہے، اور ضروریات اہل سنت کا انکار کفر تو نہیں ہے لیکن گمراہی ہے. اگر کسی نے کفر کیا تو وہ اگر اسی حالت میں مر گیا تو میدان محشر میں اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، اور اگر کوئی گمراہی میں مرا ہے تو اس کی بخشش کے امکانات ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب و کتاب بخش دے، یا پھر وہ جہنم میں داخل ہو جائے. بالکل صحیح ہے. ویسے دونوں کے درمیان فرق تو آپ نے مفت بتا دیا. اگر کوئی شخص جاننا چاہے کہ بھائی ضروریات دین کیا کیا ہیں اور ضروریات اہل سنت کیا کیا ہیں، تو اس کے لیے کچھ ریفرنس ایسا دے دیں کہ کچھ جاننا چاہے، جستجو ہو تو وہ بھی پڑھ سکے. دیکھیں، اس کے لیے بہار شریعت ایک بہترین کتاب ہے جس کے پہلے ہی حصے کے اندر جو ہے وہ ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت کی مکمل وضاحت کر دی گئی ہے، جس میں میں نے ذکر کیا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے، انبیاء علیہم السلام کو تسلیم کرنا، پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کو تسلیم کرنا، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ جنت دوزخ کے معاملات ہیں، جنات، فرشتے، ان کو تسلیم کرنا. یہ سارے امور جو ہے وہ ضروریات دین میں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ضروریات اہل سنت کا درجہ آتا ہے، تو اس کی تفصیل جو ہے وہ مکمل طور پر بہار شریعت کے اندر موجود ہے، اس کو بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین اکرام، دیکھیں بڑا اہم معاملہ ہے. میں نے بہت عرصے تک جو ایک دینی ماحول سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کو بھی دیکھا ہے کہ شاید بعض اوقات وہ تمیز نہیں کر پاتے کہ بھئی دونوں میں کیا فرق ہے، دونوں کے حکم میں کیا فرق ہے. تو دیکھیں الحمدللہ آئی ڈی ایس کے اس پلیٹ فارم سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ ضروریات دین ہے، اس کے انکار پر یہ حکم ہے، اور یہ ضروریات اہل سنت ہیں، اس کی تفصیل ہے، اس کے انکار پر یہ حکم ہے. تو یہ چیزیں بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے. جب اپنی چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا، اپنے سامان کا نہیں پتہ ہوگا، تو پھر حفاظت کس چیز کی کریں گے؟ تو اس لیے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کیا. پتہ ہوگا انشاءاللہ تو کوئی بھی بے دین یا گمراہ شخص آپ کو یہاں وہاں نہیں کر سکتا، بلکہ آپ انشاءاللہ اتنا آپ کے اندر ایبیلٹی آ جائے گی کہ آپ اس کو صحیح راہ پر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.